اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لآلہ والصلاة علی آلہا اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ خالق لم یزل اپنی مقدس اور لاریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ایک خاص مہینے کا خداوند متعال تعارف کروا رہا ہے، اور یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہی ماہ مبارک رمضان المبارک۔ اور خداوند متعال اس مہینے کا تعارف اس حیثیت سے کروا رہا ہے کہ یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے۔ الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں خالق کائنات نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ نزول قرآن اس مہینہ میں ہوا، اور دوسرے مقام پر خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ پہاڑ قرآن مجید کی ہیبت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے علی جبل، کسی پہاڑ کے اوپر، تو وہ پہاڑ اس قرآن کی ہیبت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ان دو آیات مجیدہ میں دو چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو خالق کائنات اس بات کی طرف بنی نوع انسان کو بالعموم اور امت مسلمہ کو بالخصوص متوجہ کر رہا ہے کہ اس مہینے کو عام مہینہ نہیں سمجھنا، بلکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینہ میں ہم نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ امیر کائنات حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک موسم بہار ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا موسم بہار جو ہے وہ رمضان المبارک ہے۔ تو عام دنوں میں قرآن مجید کی ایک آیہ مجیدہ کی تلاوت کی جائے، بلکہ ایک حرف کی تلاوت کی جائے، تو ایک حرف کی تلاوت سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن ماہ مبارک رمضان المبارک میں اگر ایک قرآن مجید کے حرف کی تلاوت کی جائے تو 70 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری روایت میں یہاں تک ہے کہ اگر کوئی انسان رمضان المبارک میں قرآن مجید کی ایک آیہ مجیدہ کی تلاوت کرتا ہے تو اسے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اس وجہ سے میں اپنے تمام ناظرین کو ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، کائنات عالم میں فقط ملت تشیع، شیعان حیدر کرار، موالیان حیدر کرار فقط ایسے ہیں کہ جن کے امام کے متعلق نبیوں کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ القرآن مع علی وعلی مع القرآن، کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر خود حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک کسی نبی کے متعلق ایسا فرمان نہیں، نہ ہی کسی نبی نے فرمایا۔ یہ فقط اور فقط اعزاز حاصل ہے ملت تشیع کو، شیعان حیدر کرار کو، کہ آپ کے امام کے متعلق سید الانبیاء نے اپنی آب وحی سے دھلی ہوئی زبان سے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اس لیے
میں اپنے تمام ناظرین اور موالیان حیدر کرار کو یہ ضرور کہوں گا کہ اور کوئی قرآن کی تلاوت کرے یا نہ کرے، شیعان حیدر کرار کو قرآن مجید کی ضرور تلاوت کرنی چاہیے۔ اور پھر مزہ تو اس بات کا ہے کہ دل میں محبت و ولایت علی ابن ابی طالب ہو اور زبان پر تلاوت قرآن ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے ان ہستیوں کو، جن کو ہم نے اپنا ہادی مانا ہے، ان کو خاموش کرنے کی کوشش کی کہ ان کی زبان سے تلاوت قرآن جاری نہ ہو، لیکن ہماری ہزار جانیں قربان ان ذوات مقدسہ پر کہ انہوں نے بھی یہ ثابت کیا کہ تم ہمیں قتل تو کر سکتے ہو، ہمارے تن سے سر کو جدا تو کر سکتے ہو، لیکن قرآن کو تم ہم سے جدا نہیں کر سکتے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میرے مولا حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت کے بعد بھی، جن کا جسم کربلا کی گرم ریت پر تھا اور سرنوں کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر کے عالم جہان کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو کہ تم ہمیں مار نہیں سکتے، ہمارے جسم سے سرد کو تو الگ کر سکتے ہو، ہمیں تمہیں قتل تو کر سکتے ہو، لیکن ہماری زبان کو تلاوت قرآن سے تم کبھی بھی نہیں روک سکتے۔ اسی وجہ سے میرے مولا نے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر کے تمام لوگوں کو یہ ثابت کر دیا کہ میرے نانا نے جو فرمایا تھا کہ قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے اور اہل بیت قرآن کے ساتھ ہیں، یہ میرا زندہ معجزہ ہے کہ دیکھ لو کہ نوک نیزہ پر میں قرآن کی تلاوت کر کے اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان حق ثابت کر رہا ہوں۔ تو اس لیے موالیان حیدر کرار بہترین یہ موسم ہے قرآن مجید کا، اس میں قرآن کی تلاوت کی جائے، اپنے گناہوں سے توبہ کی جائے، اور یہی ہمارے مہینہ جو ہے، کیونکہ سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 3 طرح کے لوگ بدبخت ہیں۔ فرمایا پہلا وہ انسان بدبخت ہے کہ جس کی ماں اور باپ دونوں یا ان میں سے ایک تو زندہ ہو اور والدین کی زندگی میں اولاد میں سے کوئی مرے اور مرنے کے بعد وہ جہنم میں چلا جائے، تو رسول ارشاد فرماتے ہیں وہ بہت بڑا بدبخت ہے، اس لیے کہ والدین کی صورت میں جنت اس کے گھر میں موجود تھی، لیکن ایسا بدبخت جنت گھر میں ہونے کے باوجود پھر جہنم میں چلا گیا۔ اور فرمایا دوسرا وہ شخص بدبخت ہے کہ جو میں محمد یا میری آل میں سے کسی کا نام سنے اور ہمارے اوپر درود نہ بھیجے، وہ بہت بڑا بدبخت ہے۔ اور فرمایا تیسرا وہ انسان بدبخت ہے کہ جس کی زندگی میں یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنی رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں، شب قدر کے ساتھ آئے اور یہ مہینہ ختم ہو جائے، اور جو بندہ اس مہینہ میں بھی اللہ رب العالمین سے اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے، وہ بہت بڑا بدبخت ہے۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے گناہ رمضان المبارک میں معاف نہیں ہوتے، آئندہ سال تک اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے، سوائے اس کے کہ وہ یوم عرفہ کو 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں پہنچے اور وہاں جا کر اپنے گناہوں کی توبہ کرے۔ تو اس لیے ناظرین کی خدمت میں یہ پیغام ضرور پہنچانا چاہوں گا کہ ابھی بھی رمضان المبارک کے کچھ ایام باقی ہیں، دن باقی ہیں، تلاوت قرآن کو اپنا وتیرہ بناؤ۔ اس لیے خداوند متعال نے اسی مہینہ کا تعارف اس وجہ سے کروایا کہ ہم نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں یہ کہوں تو یہ چیز بھی بے جا نہ ہوگی کہ جو دوسری آیہ مجید ہے سورہ حشر میں خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو اس کی ہیبت سے وہ قرآن ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اچھا دیکھو کہ اگر کائنات عالم میں سب سے جو سخت ترین چیز ہے وہ ہے پہاڑ، اگر یہ پہاڑ قرآن کی ہیبت کو برداشت نہ کرتے تو کیا یہ آسمان برداشت کر لیتا؟ اگر پہاڑ ہیبت نہیں برداشت کر سکتے، کیا زمین اس کی ہیبت کو برداشت کر سکتی تھی؟ چاند سورج ستارے کر سکتے تھے؟ بلکہ یوں کیوں نہ عرض کروں کہ
جب کائنات عالم کی کوئی چیز بھی اس قرآن مجید کی ہیبت کو برداشت نہ کر سکی، جہاں پر بھی نازل ہوتا تباہ ہو جاتی، پہاڑ پہ نازل ہوتا تباہ ہو جاتے، آسمان پر نازل ہوتا، ستاروں پہ، چاند پہ تباہ ہو جاتے، تو ہماری ہزار جان قربان اس آمنہ کے لال پر، اس دانائے سبل پر، اس ختم الرسل پر، اس نور اول پر، اس عشق اول پر، اس طٰہٰ رسول پر، اس یاسین رسول پر، اس مزمل رسول پر، کہ جس نے عالم کائنات کی ہر چیز کو ہیبت قرآن کے نزول کی وجہ سے جب تباہ ہوتے ہوئے دیکھا تو آمنہ کے لال نے اپنے سینے کو پیش کر دیا کہ یہ میرا سینہ حاضر ہے، اور خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہم نے قرآن کو قلب مصطفیٰ پر نازل کیا۔ اور دیکھیں کہ جب قرآن قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا تو پھر سوچنا ہوگا، مسلمان کو دیکھنا ہوگا کہ اس قلب مصطفیٰ کی طاقت کتنی ہوگی کہ جس کے اوپر یہ قرآن مجید نازل ہوا۔ اگر قلب مصطفیٰ کی طاقت ذہن میں آ جائے تو پھر یہ سوچئے گا کہ جس قلب کی اتنی طاقت ہے اس مصطفیٰ کا ذہن کتنا قوی اور مضبوط ہوگا۔ اور دیکھیے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، مسلمانوں کو اس مہینے میں جشن نزول قرآن منانا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ہم شیعان حیدر کرار کے لیے دو اعزاز ہیں۔ پہلا اعزاز، یہ قرآن نازل ہو رہا، اور یہ جو دو جلدوں کے درمیان قرآن ہے، جو 30 پاروں کی شکل میں قرآن ہے، یہ جو 114 سورتوں کی شکل میں قرآن مجید ہے، یہ قرآن مجید دراصل کاغذ کے اوپر ہے، آیات کی صورت میں ہے، پاروں کی صورت میں ہے، اور اس کو قرآن صامت کہا جاتا ہے، یعنی خاموش قرآن۔ اگر قرآن صامت نازل ہوا تو وہ بھی رمضان المبارک میں، اور 15 رمضان المبارک قرآن ناطق امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو کاغذ کی صورت میں ہے یہ صامت قرآن ہے، اور ہم محمد و آل محمد ناطق قرآن ہیں۔ صامت قرآن بھی رمضان مبارک میں نازل ہوا، اور حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ مشرکین مکہ، کفار ابتر کے طعنے دیتے تھے، خداوند متعال نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے میرا حبیب تو پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تیرا دشمن جو ہے وہ ابتر ہو کر رہ جائے گا۔ تو 15 رمضان المبارک کو جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی گود اطہر میں انا اعطیناک کوثر کی تفسیر بن کر امام حسن مجتبیٰ ناطق قرآن کی شکل میں نازل ہوئے۔ اگر میں یہ جملہ بھی کہوں تو یہ بیجا نہ ہوگا کہ خداوند متعال نے جناب سیدہ کی گود میں امام حسن مجتبیٰ کو جب انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر بنا کر نازل فرمایا تو امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق تمام مکاتب فکر کے علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ اپنے نانا کی شبیہ تھے۔ تو ہم سب کو قرآن ناطق اور قرآن صامت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، جشن نزول قرآن کا پورا ہفتہ منانا چاہیے، اور اس مہینہ میں شب قدر سے مستفید ہونا چاہیے۔ میری دعا ہے کہ خداوند متعال ہم سب کو اس بابرکت مہینے کی رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔